کیونکہ ذکر تو ذکر ہے، اور قرآن میں پروردگار بھی کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ معصومین فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں۔ تو اب چاہے آپ ولادت میں کریں چاہے آپ شہادت میں کریں، ذکر تو انہی کا کرنا ہے۔ ہم نے صلوات بھیج دے محمد والے عزیزان محترم، شب ہمارے یہاں ظاہر معروف ہے، پہلے سنت کی مکاتب میں زیادہ ہے، اور ظاہر اسی وجہ سے ہمارے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں۔ پاکستان برصغیر میں 27 رجب کو شب معراج کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ خوب آپ جانتے ہیں کہ معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اور خود ان کا معجزہ بھی ہے، اور قرآن کی آیات بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ علامہ طباطبائی بتاتے ہیں تفسیر المیدان جنہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں ایک سے زیادہ دفعہ معراج ہے، یعنی ایک سے زیادہ دفعہ معراج ہوئی ہے۔ البتہ معراج کی حدیثیں مفصل ہیں، جو خود وہیں آیت اللہ مصباح جزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہم سنتے رہتے ہیں بعض اوقات ٹکڑوں میں۔ معراج میں کیونکہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال ان کے لیے ضروری ہوتا ہے باتوں کا تکرار کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں پتہ ہیں، تکرار ہوتی ہیں، لیکن وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آنے والی نسل کو بھی پتہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ نسل تو ویسے بھی یوٹیوب اور نیٹ فلکس اور انسٹاگرام کی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس کو نہیں بتایا خیبر، خندق، بدر، تو پھر یہ کل کو بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ویسے ہی اس نسل کے ذہن میں شبہات بہت ڈالے جا رہے ہیں، شبہات عقیدتی بھی ہیں، شبہات جو ہے وہ معنوی بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، سارے شبہات ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں مشکل ایسی ہے کہ دین جو بیان کر رہے ہیں ان کی شکلیں بھی اگر اچھی نہ ہو، میرے جیسے ہوں خدا نخواستہ، تو ظاہر ہے پھر آدمی کہتا ہے پھر ایسے دین کا ہم کیا کریں۔ تو دین تو وہاں سے لیں جن کے گھر میں اترا۔ دین جو ہے وہ آپ دیکھیں پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے، یعنی پیرامیٹر کس کو کہیں، یعنی آپ کے لیے سانچہ کیا ہو، آپ کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے۔ آپ معیار خود نہ بنائیں اور نہ ہمیں دیکھ کے معیار بنائیں، معیار ان کو بنائیں جن کے گھر یہ دین اترا ہے، اور جو معیار انہوں نے دیا ہے اس پہ لے کے دیکھیں لوگوں کو۔ اگر میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں بسم اللہ، نہیں اتر رہا خداحافظ، کیونکہ شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ معیار بات کرتا ہے، وہ یہ معیار ہے اہل بیت نے دیا، اہل بیت نے خود کہا چاہے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر حق پہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں بیٹھا، حضرت نوح نے کہا کہ خدا نے کہا یہ تمہارا اہل نہیں ہے، اہل سے مراد نہیں تھا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، نہیں تم میں سے نہیں ہے، وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ حالانکہ حضرت نوح تھے، بہرحال نبی تھے، جانتے تھے اولاد تھی، لیکن کہا کہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وجہ بہرحال بیان کرتے روایات میں کہ غلط صحبت میں بیٹھتا تھا یا نادانوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ بات یہی ہے کہ اپنے اندر ہم وہ چیزیں پیدا کریں کہ جو ہمیں انہوں نے دی ہیں، عطا کی ہیں، اسی وجہ سے ہم دنیا میں بھی ان کا ساتھ دے پائیں گے اور قیامت میں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ بھائی کچھ تو ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تو چیز ہو اندر کہ دیکھنے سے لگے کہ ہاں مولائی ہے۔ اب مولائی کیسے لگے گا؟ اب ہمارے ہاں تو اسٹائل سے لگتا ہے مولائی۔ بہرحال کیونکہ جشن کی شب مولانا حضرت کے ساتھ میں کیا کروں، بڑا سا مومنین مسکرائیں گے تو ثواب ہی ملے گا۔ اب ہمارے یہاں مولائی، آپ بولیں جی مولائی ہے، آپ بولیں یار یہ چل یوں رہا ہے، تھوڑے سے کپڑے یوں، بال تھوڑے سے یوں ہیں، یہ مولائی ہے۔ دیکھیں تو یہ ظاہر ہے، ہم ظاہر پہ ہی ہو جاتے ہیں۔ جیسے بہرحال اولیاء کی سرزمین ہے، ہم بہت پہلے جب ہم کالج والج یونیورسٹی میں تھے یا پتہ نہیں اس کے بعد کی بات ہے، ایک دفعہ 7 آ گئے زیارت پہ، تو آپ کو پتہ ہے وہاں تو ہر کوئی بادشاہ ہے۔ تو ایک فقیر آ گیا تو اس نے بولا کہ بھائی لال کے واسطے لال دو۔ اچھا اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی قیمت ہوتی تھی، آج تو ہے نہیں کوئی اتنی۔ اب ہمارے اسٹوڈنٹ آدمی یا جاب بھی کرتے ہوئے تو کیا ہوتا ہے کہ لال کے نام پہ لال دو۔ ابھی ہم 5 روپے نکالیں بڑی بات ہے،
ابھی تمہیں لال کہاں سے دے؟ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں دو گے تو یوں ہو جائے گا. وہ میرا دوست ساتھ تھا, وہ بھی کہتا تھا بھائی ہم لوگ بھی مولا ہی ہیں, صرف لال تیرے نہیں ہمارے بھی ہیں. تو ہمارے اسٹائل اصل میں یہی ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں پبلک کہتی ہے یار یہ کچھ ناراض نہ ہو جائے, کچھ یہ نہ ہو جائے, کہیں کچھ نہ ہو جائے. اذان محترم ایسا نہیں ہے. جب مولا ناراض نہیں ہوتے ہم سے تو ہم کہاں ایک دوسرے سے ناراض ہوں کہ اس کو یوں کر دیا, اس کو یوں نہیں کر دیا. اصل میں مولائی وہ ہے جس کے اندر مولا بستا ہے, جس کے اندر مولا بستا. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب مجلس میں آئے تو مولا ہے, جشن میں آئے تو مولا ہے, گھر میں جائے تو مولا ہی نہیں ہے, کاروبار میں جائے تو مولا نہیں ہے, تنہائی میں ہو تو مولا ہی نہیں ہے. تو یہ تو مولا ہی نہیں ہوا. مولا ہی تو وہ ہے کہ جس کا وجود مولا میں ضم ہو اور ہر وقت وہ ہو. اب اس کی مثال آپ دیکھیں نا کہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے کتاب غدیر لکھی ہے, اتنے عرصے مولا کے فضائل, اشعار, جو تھا جہاں جہاں تھا, ہندوستان گئے, ادھر گئے, دمشق گئے, جہاں جہاں ہوتا تھا اس کو جمع کیا اور ایک کتاب بنائی, صاحب غدیر. علامہ یعنی ایسا ہوتا ہے مولائی. علامہ گئے, ایک پتہ چلا کہ بغداد میں ایک پروفیسر ہے اور مولا کی شان میں کچھ لکھ رہا ہے, کوئی کتاب لکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کیونکہ دوسرے مکتب کا ہے, یہ نہ کوئی غلط چیز لکھ بیٹھے کہ پھر لوگ پڑھیں اور لوگوں کا عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے. تو کہتے میں وہاں گیا, جیسے میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو میں جیسے ہی داخل ہوا تو ان کے اہل خانہ میں سے جو خواتین ہوتی ہیں گھر, وہاں سے کچھ ایک ایسی خوشی کی آوازیں آئیں جیسے کوئی اچھی بات ہوئی ہے یا خوشی ہوئی ہے جیسے. خیر میں بیٹھ گیا, میں نے ان سے باتیں کی. میں نے بولا بھائی کیا فضائل, آپ فضائل لکھ رہے ہیں آپ مولا کے یا نہیں لکھ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مناقب کسے کہتے ہیں, یعنی فضائل کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جیسے علی مال حق وحق مال علی. تو وہ پروفیسر کہتا ہے خب یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہوئی, یہ تو فضیلت یہ تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے, عمار مال حق وحق المال عمار. کہاں لیکن آپ نے اگلا حصہ نہیں پڑھا. علامہ نے کہا, انہیں کہا کہ فضیلت ضرور ہے عمار کے لیے کہ عمار جہاں حق ہے عمار بھی وہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں حق جاتا ہے عمار وہاں مڑتا ہے. نہیں کہتا امام کے لیے ایسا نہیں ہے. یہاں کہا ہے علی مال حق وحق مال علی, لیکن حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتا ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا, کہہ رہا کہ کیوں؟ کہا آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے. تو خیر کافی بات ہوئی تو ان کو یقین ہوگا کہ اب یہ صحیح لکھے گا, تو جانے لگے. کہا کہ یہ بتائیں جب میں آپ کے گھر آیا تھا آپ کے گھر والے خوشی کا اظہار کیا تھا, وہ کیا تھا؟ تو کہتا میری بیٹی ہے اور وہ مریض ہے, اس کا مرض ایسا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی ہمارا مولانا آتا ہے, شیخ آتا ہے, تو وہ ایک دعا لکھ دیتا ہے اور کچھ عرصے ہم دعا اس کے پاس رکھتے ہیں, تو کچھ عرصے تک دعا کا اثر ہوتا ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے. تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ آپ بھی ظاہر لباس میں ہیں تو آپ بھی شیخ ہیں, آپ بھی آئے ہوں گے. تو کہا اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں, میں کچھ لکھ کے دے دوں. کہا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے پرچہ لیا, کچھ لکھا, لپیٹ کے دے دیا. اب انہوں نے دے دیا. بعد میں پتا چلا کہ بچی کی بیماری بالکل ہی ختم ہو گئی. علامہ سے پوچھا کہ علامہ کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے تو کاغذ پہ صرف علی لکھا تھا.